السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ساتھ دوران طواف ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ ہے؟ آئیے ہم حضرت کے زبانی اس واقعے کو سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں سفر حج میں فجر کی نماز کے بعد بڑے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ طواف کا 7واں چکر جیسے پورا ہوا تو حضرت فوراً مڑ گئے ملتزم کی طرف۔ اب وہ تو ماشاءاللہ پنجابی قد و کاٹ ہے، ایک پرسنالٹی ہے ان کی، وہ مجمع کے اندر سکون کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، راستہ بنتا چلا گیا۔ اب ہم چھٹوڑے، ہم ملتزم کی طرف جا رہے تھے تو ایک ریلا آیا، انسانوں کا دھکا لگا تو ہم بجائے ملتزم پہ جانے کے ڈائیورٹ ہو گئے ادھر باب کعبہ، کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف۔ ہم نے سوچا حضرت بڑے ہیں، وہ اس جگہ پہ مقام پہ چلے گئے، ہم جو ہے چھوٹے ہیں وہاں جا نہ سکے اور دھکا لگ کر ہم ادھر آ گئے۔ خیر ہم نے سوچا، بچپن کی ایک بات یاد آئی، ہمارے یہاں میوات کی ایک جماعت آئی تھی، ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے کتاب کی تعلیم کرنے کے لیے میری طرف کتاب بڑھائی اور کہا آپ پڑھیں۔ میں نے کہا کہ میں اس گاؤں کا آدمی ہوں، رمضان کی چھٹیوں میں گھر پر آتا ہوں تو میں تو تعلیم روزانہ کرتے ہی رہتا ہوں فضائل اعمال کی، آپ کریں؟ کہ نہیں جی آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کریں۔ تو میں نے کہا اچھا کدھر سے پڑھوں، کون سا مقام ہے جو آپ کا چل رہا ہے مذاکرے میں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا پنجابی اس میں میواتی زبان میں، اجی کھانڈ کی روٹی جنگے سے توڑو انگے سے مٹھی، یعنی یہ تو شکر کی روٹی ہے، جہاں سے بھی توڑو میٹھی میٹھی ہے، کہیں سے بھی پڑھ دو۔ تو ہمیں بھی وہی بات یاد آئی کہ کعبۃ اللہ کے ایک کونے کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک باب کعبہ کہلاتا ہے، یہ تو ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے برسنے کی آماج گاہ ہے، جہاں بھی موقع مل جائے مانگ لو۔ چنانچہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس دن اللہ کے دربار میں بھیک مانگنے کا مزہ آ گیا، اس لیے کہ سامنے دروازہ تھا اللہ کے گھر کا، اور ادھر فقیر کھڑا ہوا تھا۔ خیر میں دروازے پر ٹکٹکی باندھ کے کھڑا ہوا تھا اور دعا کا مضمون چل رہا تھا، تو جو سنہری دروازہ اس کا بنا ہوا ہے، اس کے جو پینل ہے، اس پینل کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ وہ آیت یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ایسا لگا جیسے فرشتہ ابھی لکھ کر گیا ہو ہماری تربیت کے لیے۔